والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ طور کی ابتدائی 8 آیات پر ہم بات چیت کر چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدائی 6 آیات میں 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب وہ یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں، اسے دور کرنے والا نہیں۔ یہ جو 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، یہ اصول یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جس چیز کی قسم اٹھائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت بہرحال ضرور ہے۔ اگر وہ انسانوں کو مل چکی ہے کہ وہ حکمت کیا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے جس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اگر ابھی تک اس کے اوپر تحقیق جاری ہے اور لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ ہر دور کے رہنے والے لوگوں کے لیے تحقیق کے نئے نئے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورت کے آغاز میں طور پہاڑ کی قسم اٹھائی، جو کہ اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف، اور اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب مستور کا ذکر کیا۔ اور میں نے یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کتاب مستور سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے، تورات بھی ہو سکتی ہے، قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے، اور حضرت انسان کا نامہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو اس کو طور پہاڑ کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیں تو پھر تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی روشن اور واضح کتاب تورات مراد لی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت معمور کا ذکر کیا۔ ان 5 قسموں کو اگر ہم غور سے دیکھیں، تدبر کی نگاہ سے دیکھیں، تو طور پہاڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا ہے، گویا جس رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اسی رات اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا، وہ لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فرعون کا ظلم اب ختم کیا جائے گا، اب فرعون کے تکبر کو توڑا جائے گا۔ آپ نے 20ویں سپارے میں سورہ قصص پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں بالکل آغاز میں، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین ان فرعون نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کتاب کے اندر واضح آیات تلاوت کرتے ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی اہم خبریں بیان کریں گے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ رب العالمین نے اسی رات یہ فیصلہ گویا کیا کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں فرعون کو غرق کرے گا، اللہ تعالیٰ فرعون کے تکبر کو توڑے گا۔ اور اسی رات میں فیصلہ کرنا، یہ جو میں نے لفظ کہے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کا نفاذ کر دیا کہ یوں کر کے اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا، وگرنہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام تر انسانوں کے مقدر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیے تھے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا۔ تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں میرا نبی ہونا لکھ دیا تھا، امام الانبیاء بنانا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا تھا۔
تو یہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں یہ فیصلہ کر دیا کہ فرعون کو غرق کیا جائے گا۔ اور یہاں اس کو لانے کی حکمت یہ ہے کہ اہل مکہ یہودیوں کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے تھے، تجارت ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، کوئی لین دین کے معاملات ہوتے، کوئی تاجر دیوالیہ ہونے لگتا تو یہودی اس کو سپورٹ کرتے تھے اور سود کے اوپر اس کو قرض دیا کرتے تھے، جس پر اللہ رب العالمین نے بعد میں نکیر کی اور بہت سختی سے ڈانٹا۔ آگے کہا والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ یا تو اس سے مراد وہ بیت معمور ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، یا خانہ کعبہ مراد ہے، یا پھر یہ کہ اس سے مراد زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے گھر ہیں، یا پھر یہاں زمین ہی مراد ہے کہ معمور کا مطلب ہوتا ہے بھری ہوئی آباد شے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت معمور کی قسم اٹھائی۔ اگر تو یہاں پر بیت اللہ مراد لو تو چونکہ یہ صورت مکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تب آپ بیت المقدس قبلہ سمجھ کر اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پتہ آپ کو اس بات کا؟ کیوں بھائی پتہ ہے؟ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت معمور کی یہاں پر قسم اٹھائی۔ اگر تو خانہ کعبہ یہاں پر مراد لیا جائے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ یہودیوں نے تاریخ کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بد عہدیاں کیں، جتنی اللہ کی نافرمانیاں کیں۔ ایک وقت تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور کہاں یہی بنی اسرائیل کے چھٹے سپارے میں اللہ نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت کر دی۔ تو کیا وجہ تھی؟ ان کے جرائم کس قدر زیادہ تھے کہ اللہ رب العالمین نے جس قوم کو ایک وقت میں اپنا محبوب اور افضل قرار دیا اسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے، قرآن میں آئینہ دکھایا اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے کہ دیکھو تم سے پہلے قوم دنیا کے اندر اللہ کی محبوب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن جب انہوں نے ناقدری کی تو یہود کی ذلت اور رسوائی تمہارے سامنے ہے۔ قرآن میں آتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور فقیری کا عذاب ڈال دیا، قیامت تک یہودی اپنا ملک نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ہی ایسا اتار دیا۔ دنیا میں چند گنے چنے یہودی ہیں، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے ان کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر صرف عرب کے لوگ اسرائیل کی طرف منہ کر کے ایک دن میں پیشاب ہی کر دیں تو اسرائیل ڈوب جائے، اتنا معمولی اور چھوٹا سا ہے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی چال بازیوں سے اس وقت دنیا کے سارے لوگوں کو نتھ ڈالی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس وہ شیطانی دماغ ہیں جس کے ذریعے سے یہ پہلے انبیاء کو قتل کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ جن لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیت معمور کا ذکر کیا اس لیے کہ آنے والے وقت میں یہودیوں کی طرف سے جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی وہ قبلہ بھی تبدیل کیا جائے گا، قبلہ بیت المقدس نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے نمازوں کی فرضیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ میں ہی ہو گئی تھی، لیکن جب آپ سن 13 نبوی میں نبوت کے 13ویں سال جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں آتے ہی مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا۔ 16 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے رہے۔ اس دوران میں یہودیوں کے ساتھ کئی معاہدے بھی ہوئے اور انہوں نے چال بازیاں کرنے کی کوششیں بھی کی۔ اسی دوران میں غزوہ بدر بھی ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے پھر آیات اتار دی کہ اب آپ اپنا چہرہ باپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف پھیر لے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اتارے تو ساتھ اللہ نے کہا دوسرے سپارے کی پہلی آیت سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا،
बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि पहले किबले से कौन सी ताकत ने इनको मोड़ दिया, बैतुल मक़दस को किसने छुड़वा दिया इनसे, ये बैतुल्लाह की तरफ मुंह कौन कैसे करते हैं, किसके हुक्म पर करते हैं। कुल, इनसे कहिए लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह का है, जिस तरफ भी मुंह करो अल्लाह ही है। तो असल हकीकत ये है कि अल्लाह तो ये देखना चाहता है कि आज अगर किबला बैतुल मक़दस है तो उसके हुक्म पर कोई पलटकर बैतुल्लाह की तरफ नमाज अदा करता है। असल तो आजमाइश ये है, असल चीज़ तो ये है। अल्लाह ताला ने शराब को हलाल रखा था, लोग पी रहे थे, लेकिन जब शराब हराम की गई तो सहाबा किराम के हलक के अंदर जो घूंट था, हाथ डालकर कह करके उसे भी बाहर निकाल दिया कि अल्लाह ताला ने इसको हराम कर दिया, इन्नल खमरा कद हुरिमत, शराब हराम कर दी गई है, अब इसका एक कतरा भी हमारे लिए हलाल नहीं। तो ये बैते मामूर की यहाँ पर कसम, ये बहुत अजीमुशान बात है। फिर कहा वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और बुलंद आसमान की, बुलंद छत की कसम है। दूसरे मकाम पे अल्लाह कहता है वजअलना समाअ सक़्फ़न महफूज़ा, हमने आसमान को बड़ी महफूज छत बनाया है। महफूज छत कैसे है? सूरह अल हज के अंदर 17वें पारे में अल्लाह का फरमान है वयुमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़्नि, अल्लाह ताला ने आसमान को थाम कर रखा हुआ है, अगर अल्लाह न थामे तो आसमान लोगों के ऊपर गिर पड़े। और एक और मकाम पे आपने पढ़ रखा है सूरह लुक़मान 21वें पारे में अल्लाह ताला ने कहा खलक़स समावात बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, उसने आसमानों को बगैर सतून के पैदा किया, तुम्हें कोई सतून नज़र नहीं आता। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा, सूरह नाज़ियात 30वां पारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें बनाना मुश्किल है या आसमान को उठाना मुश्किल है। और अल्लाह ताला ने सिर्फ उसे बनाया नहीं, बुलंद किया है। और बुलंद करने के बाद अल्लाह ताला ने आसमान को सिर्फ नीला रंग नहीं दे दिया, बल्कि इसके रंग भी तब्दील होते हैं। फिर अल्लाह ताला इसके ऊपर सूरज चांद सितारे और हवाएं चलाता है, और अल्लाह ताला बावजूद इसके कि इसके ऊपर से सितारे टूटते हैं लेकिन ज़मीन पर इंसानों तक नहीं पहुँचते। तो ये है कि महफूज छत है, हमारे ऊपर कोई अजाब नहीं उतरता, ये अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत है। तो ये पता लग रहा है वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, अल्लाह ताला बुलंद छत की कसम उठा रहा है, जिसको अल्लाह ने कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन, अल्लाह ताला इस किताब कुरान की वजह से कितने लोगों को बुलंदियाँ अता करता है, कितने लोगों को अल्लाह ताला इज़्ज़त और रिफ़त अता करता है, व यज़अउ बिही आख़रीन, और कितने लोग इसी कुरान को छोड़ देने की वजह से ज़िल्लत के खड्डों में जा गिरते हैं। तो हम देखते हैं कि अहले कुरान, जिन्होंने कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा है, जिनका उठना बैठना चलना फिरना कुरान है, जो कुरान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। दुनिया के किसी सेठ ताजिर के पास और बड़े बड़े हुक्मरानों के पास वो इज़्ज़त नहीं जो अहले कुरान को अल्लाह ताला अता करता है। और इनके करीबी लोग भी कुरान वाले ही होते हैं। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह की कसम जो सुकून हमारे दिलों में है, अगर बादशाहों को पता लग जाए तो वो हमारे सीने चीर कर ये सुकून बाहर निकालना है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने दिल का सुकून अपने दीन के अंदर हमें कितना अता कर दिया। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, बुलंद छत की कसम, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंदी करता है। फिर कहा वल बहरिल मसजूर, और भड़काए हुए समंदर की कसम। भड़काया हुआ समंदर, इसके 3 माना मैंने आपके सामने रखे थे। भड़काया हुआ माना ये है कि आग लगा हुआ, जिसके अंदर आग जली हो। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस कौल को इख्तियार किया कि क़यामत वाले दिन जब आसमान जो है वो फटेगा और पहाड़ जो हैं वो रुई की मानिंद उड़ते फिरेंगे तो समंदर गर्म हो जाएगा, लावा बन जाएगा। तो इसे कहा अल्लाह ताला ने एक और मकाम पे आगे 30वें पारे में आप पढ़ेंगे वइदल बिहार सुज्जिरत, जब समंदरों को जलाया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला को खूब पता है कि समंदर को अल्लाह ताला कैसे जलाएगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और आफियत में रखे। तो बहरहाल एक माना इसका भड़काया हुआ होना, जलाया जाना है, और दूसरा माना है इसका भरा हुआ होना कि समंदर बहुत लबालब भरा हुआ है, और बावजूद इसके कि ये भरा हुआ है ये इंसानों के ऊपर चढ़ नहीं दौड़ता, अल्लाह ताला ने इसको एक हद के अंदर रखा हुआ है। और तीसरा माना इसका ये है
کہ یہ جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے, رکا ہوا نہیں ہے بلکہ جاری ہے, چل رہا ہے اور مسلسل چل ہی رہا ہے. دنیا میں 70% پانی ہے, زمین کے اوپر 70% پانی ہے, 30% پہ ہم انسان رہ رہے ہیں, بقایا 70% پر پانی ہی پانی ہے. اور یہ زمین حدیث میں آتا ہے کہ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر رکھا, تو یہ زمین جو ہے وہ ہل رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے جس کی وجہ سے اس کی حرکت رک گئی. اب زمین کے اندر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کی جو پلیٹیں ہیں وہ حرکت کرتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے. زمین کے اندر پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں زمین پھٹ گئی اور لوگ اس کے اندر جو ہے وہ دھنسا دیے گئے, تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ 5 قسمیں اس لیے اٹھائی گئیں کہ طور پہاڑ پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ سمندر میں فرعون کو غرق کیا جائے گا, جس پر اللہ تعالیٰ نے آخر پہ کہا والبحر المسجور, اور بھڑکایا ہوا سمندر جس کی قسم اللہ نے اٹھائی, وہ سمندر فرعون کے لیے تو جہنم ہی بنا, فرعون کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے وہ عذاب ہی ثابت ہوا. تو جب عذاب ان کے اوپر آ گیا اور وہ اپنی طاقت کے انتہا کے باوجود اسے روک نہیں سکے, تو کل قیامت کے دن کو کون روکے گا؟ جب دلیل کے ساتھ بات واضح ہوئی تو اللہ نے کہا ان عذاب ربک لواقع, بلا شبہ تیرے رب کا عذاب وہ آنے ہی والا ہے, ما لہ من دافع, اسے کوئی روکنے والا نہیں, اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. تو انسان کی اوقات کچھ نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ یہ بندہ بن جائے تو اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.